ایک نجدی نے اس پر اعتراض کیا، ایک خارجی نے اس آیت پر اعتراض کیا. اب ذرا جاگ کر سننا. وہ اعتراض کرتے ہوئے اس آیت پر لکھتا ہے دیکھو جی یہ آیت جس سورت میں ہے اس سورت کا نام ہے سورہ احزاب. کون سی سورت ہے؟ سورہ احزاب. ابھی میں نے اس میں موبائل میں دیکھی قرآن شریف میں سورہ احزاب. آپ صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ سورت مکی ہے؟ انہوں نے کہا جی مکی ہے. اب اس نجدی کا اعتراض سنو، اعتراض بڑا ڈاٹا ہے، بڑے بڑوں کی چوپ ہو جائے گی ابھی دیکھنا. اس نے کہا جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کی سورت میں ہے سورہ احزاب، وہ سورت تو ہے مکی. سورت کون سی ہے؟ سنیو زور سے بولو نا، سورت کون سی ہے؟ مکی. وہ کہتا ہے جب یہ سورت آئی مکہ میں آئی اس ویلے نہ تو سرکار علی پاک دا بی بی پاک نال نکاح ہویا، جب نکاح نہیں ہوا تو نہ حسن پیدا ہوئے نہ حسین پیدا ہوئے. جب حسنین پیدا نہیں ہوئے، جب مولا کائنات کا مولا علی شیر خدا کا اور بی بی پاک کا نکاح نہیں ہوا، تو اس نے اعتراض کیا تم اس آیت سے شان حسنین کیسے ثابت کرتے ہو؟ نہیں، جب تک یہ سب کو سمجھ نہیں آئے گا میں اس کا جواب نہیں عرض کروں گا. یہ اگر ہم پنجابی میں عرض کرنا وہ دن اے آیت سورہ احزاب ہے جو پوری سورت مکی ہے، مکہ چ نازل ہوئی. وہ دن کہ مکہ دے وچ نہ تا بی بی پاک دا علی پاک نال نکاح ہویا ہے جس ویلے سورت نازل ہوئی، نہ تا نکاح ہویا ہے، نہ حسن پاک پیدا ہوئے، نہ حسین پاک دی ولادت ہوئی. تو سنیو تساں اس آیت تو حسنین دی شان کیوں ثابت کرتے ہو؟ جس ویلے آیت آئی ہے اس ویلے تا نکاح ہی نہیں ہویا تو حسنین کریم ہے تو پھر بات جائے. اب سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اب کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ بتائیے نا، کوئی صاحب علم ہو تو مجھے بتائے، جواب دے دے کہ جس کے علم میں ہو. میں ایک لمحے کے لیے چپ کر لیتا ہوگی نا خاموشی. اب ایسے ہی آپ کو پھنسائیں گے کہ بولے بادشاہ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، زہرا کے گھر کا ذکر ہے، حسن حسین کی ذات کا ذکر ہے، علی کی ذات کا خانوادہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. وہ کہیں گے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تب تو نہ نکاح تھا، نہ حسن تھے، نہ حسین تھے، تم کیسے شان ثابت کرتے ہو حضور کی آج؟ یہ جواب ہی سید دیتا ہے جی. کنز الایمان شریف پہ جن کا تفسیری حاشیہ ہے نا اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ سید مراد آبادی، سید نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے جواب دیا. اب جواب ذرا سننا. آپ فرماتے ہیں اور 20 مفسرین کرام کا حوالہ دے کر کہ متفق بات یہ کرتا ہوں. ادھر دیکھیے آپ نے جواب دیا اس آیت کے تحت. آپ فرماتے ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی، آپ فرماتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ پوری سورہ احزاب مکی ہے، مکی، مگر پوری سورت میں 5 آیتیں مدنی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور ان 5 مدنی آیتوں میں سے پہلی آیت یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلی آیت یہ ہے، اور میں کیویں عرض کرا بڑی سونی گل آپ فرمیندے گل دی گل ہے تے تھپڑ نہ تھپڑ ہے. آپ فرماتے ہیں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر جنہوں نے کہا جی مکی ہے، جتنے نازل ہوئی، جن نماز سے نازل ہوئی، اس نے تو وہاں نہیں کوئی نہیں. وہ سید جواب دیتا ہے. آپ لکھتے ہیں اس جملے کو یاد کر لینا، ساری گفتگو بھول جانا لیکن یہ جملہ یاد رکھنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی سنی شیعہ دیوبندی وہابی کا چکر نہیں. یہ اصول کی بات ہے، عقائد کی بات نہیں، اصول، اور اصول پر اختلاف نہیں ہے علمی. تفسیر کا اصول ہے کوئی بھی آیت اپنے مورد پر بند نہیں ہوتی. یہ میں تھوڑی جی وضاحت کرنے دو آسانی نہ.
مورد دمان ہے جس جگہ تے آیت نازل ہوئی جنہاں دے سامنے آیت نازل ہوئی صرف انہاں واسطے حکم ہے. ایسی کوئی بھی آیت قرآن دی وہ دی وجہ ہے. وہ دی وجہ ہے کہ اگر آیت ظاہر نور صاحب اگر آیت اپنے مورد تے بند ہوئے نا جتھے آئیے انہاں واسطے ہوئے جن دے سامنے آئیے اسے واسطے ہوئے تو سید نعیم الدین مراد آبادی فرمیندے اقیم الصلاۃ اے حکم صحابہ کرام نو آیا اس لئے اساں تو کوئی نہیں آ سکتا. نماز پڑھن صحابہ سنیو بالکل ہی ٹھہرے پے ہو کوئی تو بولو نا سبحان اللہ. اور یہ آیت جن کے واسطے آئی ہوئے جو صرف اسے واسطے خاص ہے آت اس جگہ صحابہ نہیں مل سکا تھا نہ محمد شاہ نہ ملک صاحب نہ قبلہ پیر صاحب جس لئے آیت آئی ہے نہیں نا تمہیں چھوٹی حج کرو صحابہ کریں ہمیں کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو عمل کی آیت ہے تو عمل کی آیت تو چلے گی قیامت تک تے مگر یہ تیری بے ایمانی تے منافقت ہے عمل دی آیت قیامت تک ٹرسی تے حضور دی آل دی عظمت دی آیت اٹھائی بند ہو گئی. یہ کیا ظلم ہے تمہارا؟ اپنے ایمان پر خود کو حملہ نہ کرو. خود کش حملے آپ ویسے ہی بڑے کرتے ہیں. آپ کو تو عادت ہے خود کش حملے کرنے کی جان لینے کی اور پھر ایمان لینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان تو لیتے ہی لیتے ہو مگر خدا را اپنا ایمان تو بچاؤ ایمان تو بچاؤ بے ایمان ہو کر تو نہ مرو. داڑھی رکھ کر دستار پہن کر تو کم از کم بے ایمان نہ بنو. اگر عمل کی آیت قیامت تک چل سکتی ہے تو فضیلت کی آیت قیامت کے بعد تک چل سکتی ہے. اور اہل سنت کے تمام مفتیان کرام کا اس بات پر اتفاق ہے سب نے فتویٰ دیا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی آل کا بغض ہو وہ منافق اور جو اس بغض کا اظہار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ فتویٰ آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ جو دل میں بغض رکھے وہ کون ہے؟ نہیں دوستو ایسے تو کوئی مومن نہیں بنتا جیسے آپ ڈیلا ڈیلا بول رہے ہیں. منافق کیسے بنائیں گے؟ زور سے بولیے. جو اپنے دل میں حضور کی آل کا بغض رکھے وہ کون ہے؟ اور جو بدبخت اس نفاق کا اس بغض کا اظہار کر دے وہ کون ہے؟ ایمان سے خارج وہ نکل گیا. یہ حضور کی آل کی عظمت ہے. سبحان اللہ. میرا ایک اکھ امن سو سارے پڑھے لکھے جڑے قرآن شریف پڑھے ہوئے اللہ توفیق دے ہمت محفل. آپ سنیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف آپ نے جا کر سورہ احزاب کی پہلی 34 آیتیں پڑھنی 10 منٹ تک جو قرآن شریف پڑھے ہوئے. کتنی آیتیں پڑھنی ہیں؟ 34. آپ مجھے ٹیلی فون کر کے بتائیں گے کہ حضور دی ازواج مطہرات بھی اہل بیت دے وچ شامل ہیں. دس ہی جانا نا تو میں دس تو ٹیلی فون کر کہ پورا مضمون ایسا ہے پیچھے سے. آخری مسئلہ ہے اب چونکہ کیا کروں مسئلہ ذہن میں آ گیا ہے اور خاص بھی ہے اس لیے عرض کرنا ضروری ہے دوستو. یہ پورے 10 دن جو صحابہ کی ذات پر جو یعنی زبان کھولی جائے گی نا خدا پناہ خدا پناہ. اپنے کان کھلے رکھنا دماغ بھی کھلے رکھنا آنکھیں بھی کھلی رکھنا. دیکھیے آخری مسئلہ ہے بس یہ ضروری ہے اس لیے سن لیں تمام دوست سن لیں جا کر سن لیں اور سمجھ بھی لیں اچھی طرح. دیکھو حضور کی ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. یہ بات میں نے آپ کی زبانوں سے سننی ہے. امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں اب اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. دیکھو جی حضور دی بیوی کیا اہل بیت میں شامل ہیں وہ تو دو ہیں قبیلہ دیان. اہل بیت مانا گھر والا
کیا مانا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ آل بیت کا کیا مانا ہے؟ تو اندر بھی تو ہے خام خواہ گیا بھی حضور دیا بیویاں بھی آل بیت میں شامل، بیویاں تو قبیلہ ہی اور ہے، تو خاندان ہی اور ہے، والد اور والدہ اور قبائل اور، تم کیسے کہتے ہو کہ سرکار کی بیویاں بھی آل بیت میں شامل ہیں؟ جنہوں نے شوق ہے انہوں نے دسا جواب۔ جی انہیں تو منہ پاڑ کے گل پہ کرنا حضور دی بیویاں کیوں شامل، قبیلہ ہی اور ہے۔ مگر یہ گل تو حضور نو جاتے کرنا بھی سرکار تو فساد پہ جیسے پیچھے تساں شادیاں صرف بنو ہاشم دے وچ کرو۔ حضور 1500 سال کے بعد تو ہم فساد کریں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے، شیعہ وہابیوں سے، وہابی شیعوں سے لڑ پڑیں گے آپس میں۔ ایک کہے گا اہل بیت میں، دوسرے کہے گا نہیں قبیلہ ہو رہے کی بھی اہل بیت میں۔ میں نے کہا یہ مشورہ آپ حضور علیہ السلام کو کیوں نہیں لا کر دیتے آپ نے کہ حضور نکاح صرف آپ اندر کریں؟ دوستو قربان جاؤں، میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے جو نکاح کیے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیے۔ اور یہ بات آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی، حضور علیہ السلام کا ایک نکاح ایسا بھی ہے کہ کوئی نکاح خواہ نہیں، کوئی نکاح خواہ نہیں، کوئی ایجاب و قبول نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جانتے ہیں ایسا بھی نکاح ایک سرکار کا ہوا، بتاؤں کیسے ہوا؟ قرآن فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاكَهَا سنیا آپ کے اس نکاح کا نکاح خواہ دنیا سے نہیں ہوگا، تمہارا پھر وَزَوَّجْنَاكَهَا حبیب میں رب نے خود آپ کا نکاح آپ کی زوجہ زینب سے کر دیا ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ وَزَوَّجْنَاكَهَا سونے اساں تہاڈا نکاح زینب نال ہے، بولو بھی تو صحیح نا، کر دیا سونے نکاح ہم نے آپ نے کر دیا ہے، کسی نکاح خواہ دی لوڑ نہیں۔ آپ کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی کا نکاح یعنی طلاق یافتہ خاتون کا آپ کے ساتھ کر دیا ہے تاکہ کل کلا منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کا مسئلہ پیدا نہ ہو کسی کا۔ ٹھیک ہے نا، یہ متمدن کا مسئلہ نکاح کر دیا اور اب دیکھو سبحان اللہ جی سرکار دو عالم السلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کیا ہے۔ سنو چاکی سنو تے منافقت دیکھو، ایسے سن گے نا پہلے حضور نے نکاح کر دیا۔ دیکھو جی کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو، جب بچی کی نکاح کی بات کی باری آتی ہے تو سارے شریف کا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو منافقت دیکھو، شریف کا ڈھونڈتے ہیں تو کیڑی شرافت ہے سرکار ابو طالب نے بیڑے کہ جنہاں دے نفس جگر کے نال حضور نے آپ کی شرابی توڑ چھڑی ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ سر اٹھاؤ، جس علی نال حضور نے شہزادی دا نکاح کیتا ہے او علی تا بے شک شرافت دا پیکر، تے جنہ بیبیاں نو خود حضور نے آپ دے نکاح تے حرم واسطے پسند کیتا ہے بدبختہ او منافقہ ہو سے۔ جو دوست سمجھنے والے ہیں وہ خدایا زور سے کہے سبحان اللہ۔ جن کے حرم میں حضور نے شہزادی بھیجی وہ تو ہو گیا شریف، وہ کون ہو گئے؟ اور بے شک شریف ہے، اور صرف شریف بھی نہیں ہے اشرف۔ ٹھیک ہے ملتان شریف ہے، بلکہ جتنے سارے پیرے کا ڈیرا ہوئے نا اس شہر نو بھی شریف آتے ہیں۔ اور چیتا کرو نا آپ نے شریف
یاد کرو سارے شریف آپ نے جنہیں یاد آ جائے جتنے تھوڑے شریفاں دا بھی شریف ہے نا وہ بھی بغداد شریف ہی ہے تے جتنے بغداد والے شریف دے شریف دا آستان ہے وہ نجف شریف نہیں وہ نجف ہے اشرف تے اشرف دا معنی ہے جتنے ساری شرافتاں دی بس ہو جاوے وہ سنیو بولو نا جتنے ساری شرافتاں دی بس ہو جاوے وہ آستان ہے علی دا علی جتنے ساری شرافتاں دی بس ہو جاوے کہ زہرا علی دے نکاح دے بیچے تو زہرا دی اماں جان جیڑی حضور دے نکاح دے بیچے ہوئے ان کی ذات پر آپ زبان کھول کر حضور کو راضی تو نہیں نہ کر سکتے لہذا حضور دی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل متفق ہے تو پیار سے کہیے سبحان اللہ میری درخواست ہے ایسے گندے عقیدوں سے بھی بچیں اور ایسے گندے عقیدے والوں سے بھی بچیں ٹھیک ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چمبے ہوئے کہ ہم بھی سن لیں کیا کہتے ہیں وہ میں نے کہا یہی کہتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کیا کہتے ہیں یہی کہتے ہیں جو میں آپ کو پوری تحریر تو میں نے آپ کو سنا دی ہے یہ کچھ کہتے ہیں سرکار کے صحابہ پر یہ کہتے ہیں حضور کی ازواج پر یہ کچھ کہتے ہیں سرکار کی آل کو باقی کہتے ہیں اللہم صلی علی یزید لکھتے ہیں یہ کچھ جان ہے پڑھے رشید ابن رشید لکھا ہوا پہلے سرے ورق پہ لکھا ہے اللہم صلی علی یزید یزید پر درود لکھا ہے میں نے کہا آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ جاؤ حسینی ہے تم لہذا ایسے لوگوں سے بچو اور مجھے بتانے کی حاجت نہیں آپ خود اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کن کی بات کرتا ہوں انتہائی غلیظ عقیدے اور انتہائی غلیظ طبیعتیں پوری جماعت کا بھی آپ نے دیکھا ہو ہاتھوں میں شلواروں کو نالوں کو پکڑ کر کھڑی ہوتی ہے روڈ بلا کر کے کبھی نہیں دیکھا آپ نے بولو بھی تو صحیح نا اچھا جو نالے تو کھلوتے لوٹ آتے روڈ بلا کر کے میں نے کہا گندو جن صحابہ کا تم نام لیتے ہو سنیو ان صحابہ کی طہارت یہ ہے سردیوں کے موسم میں بھی صحابہ غسل خانے میں بھی نہاتے ہوئے کپڑے اتار کر نہیں نہاتے تھے آپ کب کہیں گے سبحان اللہ تقریر تو ہو گئی ہے گزرتے رہتے سردی سے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی سونے یہاں سے آبا تو پوچھو تو صحیح اندر بکھرے غسل خانے کل لے کمرے لمدو ہیں کپڑے نہیں لے دے اندر کیوں سرکار نے پوچھا صحابہ کپڑے نہیں اتارتے ہو کپڑوں سمیت غسل کرتے ہو یاد دیکھو صحابہ کا جن کا یہ نام لیتے ہیں ہم صحابہ کے نوکر ہیں صحابہ نے سونے ہاں کہ کریے سانو رب تو حیام نے ہمیں اللہ سے سنیو بولو نا ہمیں اللہ سے حیات ہے ہمیں اللہ سے حیات ہے قرآن کی آیت آ گئی الا حین یستغشون ثیابہم سونے اپنے غلاموں سے کہو کہ میں قربان جاواں تہاڈی طہارت ہے تہاڈی حیا ہے پر اللہ پوچھنا پہ ہے کہ تساں غسل کرن لگے کپڑے نہیں پہن دے ہو حیا دی وجہ تو اللہ پوچھتا پہ ہے کپڑے نال تساں رب تو لک جاسو کپڑوں میں تم چھپ جاؤ گے رب سے ان سے کہو کیوں اپنی جان پر ظلم کرتے ہو اور سونے یہ بھی زبان پاک سے اپنے غلاموں کو بتا دو کہ جب ایک شخص برہنہ ہو اور حیا والا بندہ اس برہنہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اللہ بڑا حیادار ہے جب بندہ اس کیفیت میں غسل خانے میں نہا رہا ہو تو اللہ بھی اس پر نگاہ نہیں کرتا سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو کپڑے تو رب کی نظر تو لگا لی سے میں نے کہا جی آپ جن کا نام لیتے ہیں سرکار کے صحابہ ان کی تو طہارت کا ہی عالم ہے اور آپ مجھے سناتے ہیں کہ دیکھو جی سانو تو غسل نوال نہیں آمدا ہمیں تو سنجے کا طریقہ نہیں آتا آپ اتنے اونچے اونچے مسئلے کر جاتے ہیں میں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہے اس نے کہا جی 70 سال تھے مگر دن لوڑ کے ہی غسل دی چڑ سے پھٹے تھے دنوں آپ نوال ہی سے نکلے اب یہ کیا پڑی ہے غسل کی
انہیں عقیدہ سیدھا کر جا کے تیری قبر روشن ہوئے، تھوڑا مرنا ہی صحیح۔ لہذا آج میں نے موقع اچھا سمجھا ہے کہ بونگا لشکری والے اور بھی مترو والے دیگر احباب یہاں پر موجود ہیں، حاصل پور والے میں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ عقیدہ محرم شریف امام عالی مقام کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم یزید پر لعنت کرنے والے اور جو نہیں کرتا ہم اس پر بھی لعنت کرنے والے ہیں، مگر حضور کی آل کو ڈال بنا کر ہم آپ کو سرکار کے صحابہ پر تبرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جنہوں نے تن من دن حضور کی آل کی عزت پر قربان کر دیا۔ ملک صاحب فرما رہے تھے نا آپ کو، سرکار فاروق اعظم ننگے پیر گئے، برہنہ پا گئے، آخری سن آپ کو سنا دیتا ہوں، برہنہ پا گئے، دستک دی، امام حسن باہر تشریف لائے، 25 لاکھ مربع میل کا وزیر اعظم، اس عمر پر تم زبان کھولو گے؟ فاروق کے ایمان پر اعتراض کرو گے؟ ان کے اخلاص پر شک کرو گے؟ دستک دی، امام حسن باہر نکلے۔ ادھر دیکھیے جو پڑھا ہے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ امام حسن کے سامنے، شہزادے کے سامنے حضور کا تربیت یافتہ خادم اور حاکم جناب فاروق ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں سونیا مجھے پتا چلا تھا کہ آپ تشریف لائے تھے، حضور آپ کیوں آئے؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا سونیا، خادم کو تو پتا نہیں تھا۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور میں نے سوچا کہ آپ مصروف ہیں، جب آپ کا بیٹا عبداللہ آپ سے نہیں مل سکتا تو میں نے سوچا میں بھی پھر آ جاؤں گا۔ تب گئے فاروق اعظم، فرما سونیا تسا عبداللہ ورگے نہیں ہو، تو سونیا عبداللہ تواڈے ورگا نہیں ہے، حضور وہ عمر کا بیٹا، آپ محمد کے بیٹے، آپ مصطفیٰ کا خون بٹھایا۔ ادھر دیکھیے اپنی دستار سر سے اتار کر امام حسن کے قدموں میں رکھی اور سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوک یا سیدی، شہزادے میرے سر تے اے جڑی خلافت دی پگ نا تاج اے میرا کمال نہیں، تیرے نانے دی جتیاں دا صدقہ مینوں ملنی۔ سونے اگر آپ نے کبھی کوئی کام ہو تو حضور آپ نے تشریف نہیں لانا، حضور حکم بھجوا کر مجھے بلوا لینا۔ میں کہا جی سرکار فاروق دی ذات تے اعتراض کرن تو پہلا تو ویک تے صحیح اندے ہاں سرکار فاروق دی پاک تینوں حسن دے قدموں پہ نظر نہیں آندی؟ اور کیا کریں گے وہ؟ اور کیا چاہتے ہو؟ کعبے کا دروازہ پکڑ کر ابو ذر غفاری کہتے ہیں طواف کرنے والوں سے، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ دیکھ لے ابو ذر غفاری۔ سمیت رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے حضور کی زبان پاک سے سنا، حضور فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی۔ ٹھیک، یہ حضور کے صحابہ۔ تو دوستو اب اس جملے کو آپ محسوس فرمائیں گے، ہم حضور کی آل سے محبت کرنے میں بھی سرکار کے صحابہ کے مقتدی ہیں۔ حضور کے صحابہ کی، سرکار کے صحابہ کے مقتدی ہیں۔ صحابہ نے ہمیں بتایا کہ محبت کیسے کرنی ہے، پیار کیسے کرنا ہے، محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ بندے نے جی امام حسین تو چھوٹے تھے، بچے تھے، معصوم تھے، تو جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے سواریوں پہ چڑھنے کا تو سجدے میں حضور کی پشت پہ چڑھ گئے، اس گالوں ایڈا لمکاون دی کیڑی لوڑ ہے؟ اے اردو ہے ایڈی کیڑی لوڑ لمکاون دی؟ بس بچے تھے چڑھ گئے پشت پر، بچوں کو جیسے شوق ہوتا ہے چڑھنے کا، سواری کرنے کا شوق، تو چڑھ کے سواری۔ میں نے کہا کملے آج سواریاں دے شوق ہے، حضور نری سواری دے شوق ہے، تو ایڈیاں سونیاں تے تیز رفتار سواریاں پچھا بھی تپیاں نہ سجدے دے وچ نہیں بڑی پیچھے بولو تو صحیح، اور پر تو چڑھے نہیں ہیں، ساری سواریوں کو چھوڑ کر آ گئے
پشت مصطفیٰ پہ قربان جاؤں. اس منظر پہ ہم جیسے کھربوں قربان. اور یہ ماس خطیبانہ جملہ نہیں ہے, خدا را یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے, واللہ العظیم ہم جیسے کھربوں قربان ایسے منظر پر چڑھ گئے پشت پر. منظر سوچتے پہ ہو نا, پشت پہ چڑھے. صحابہ انتظار میں ہیں کہ حضور سر اٹھائیں, نہیں ہے انتظار میں. صحابہ انتظار میں ہیں کہ حضور سر اٹھائیں. حضور اس انتظار میں ہیں کہ جبریل کچھ بتائیں, اور جبریل اس انتظار میں ہے کہ اللہ کچھ فرمائے, اور